اسلامی ممالک ہیں، الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں، تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، ہم زرعی ملک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پستی، جو ذلت، جو ظلم و حاجی کا منہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی، کئی بار اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، اور جو ہمارے 56 اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، امت مسلمہ کا خون پیس رہا ہے، مسائل اتنے ہیں، اگر میں ان کو چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو ان کو گنتے گنتے ہی ہمارا مختصر وقت گزر جائے گا۔ امت مسلمہ اس کارِ مسرت میں کیوں گری؟ آج کا تجزیہ نگار یہ کہتا ہے کہ ہم مادی طور پر دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں، ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے جو دوسری قومیں کر رہی ہیں، ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہیں، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی دیر قبل امت مسلمہ کے اس ٹکڑے کو بیان کیا تھا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، امت کا درد بھی جانتا ہے، مرض بھی جانتا ہے، اور اس کا علاج بھی جانتا ہے۔ امت مسلمہ اس کارِ مسرت میں کیوں گری؟ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں کہ دولت کی قلت اور کثرت اس کا سبب یہ نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، یعنی معاشرے کے اندر یہ معیشت بڑی اہم چیز رکھتی ہے، لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی طرف خاطر کا توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلمہ کی زوال کا سبب مادیت نہیں، کیونکہ ہماری بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی بلکہ روحانیت سے مضبوط کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس مرکز سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جس نے ہم کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی۔ باقی رہی بات غربت و غمارت کی، تو ہم نے اسلام کی تاریخ میں مثال طور دیتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس زمانے کی کہانی بھی ہم کو یاد ہے کہ جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے لباس پہنتے تھے، وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 سیریں تھیں، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے، اور ہماری تعداد 313 تھی۔ ہمارے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان بھی تھے، اور گانے والی رنڈیاں بھی تھیں، داد عیش دینے والے نغمے بھی تھے اور مزراب بھی تھے، کھانے پینے کا سامان بھی وافر تھا۔ ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے، اسی کھجور کو چوس کے وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال حبشی امیر شخص تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیبند لگے ہوئے وہ فاقہ مست امراء کی
فہرست میں آتے تھے۔ صاحب ہمیں تو اسلام کی غربت کی وہ کہانی بھی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کی لاشیں پڑے ہوئے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھی صاحبہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کفن کے لیے 2 چادریں لے کر کے آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 2 چادروں میں سے ایک چادر ہم بطور کفن حضرت مصعب بن عمیر کو دیں گے، دوسری چادر حضرت امیر حمزہ کو دیں گے، اور فرمایا کہ جس قبر میں امیر حمزہ کو دفن کیا جائے گا اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی دفن کیا جائے گا۔ یہ مصعب بن عمیر ہے تو آپ تاریخ اٹھائیں پڑھیں، مکہ کی ایک بڑی امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو خوبصورت لباس پہناتی ہیں اور خوبصورت خوشبو اور عطر لگاتی ہیں۔ جس راستے سے جن گلیوں سے مصعب بن عمیر گزر جاتے ہیں وہ گلیاں دیر تک خوشبو سے مہکتی رہتی ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو اچھا مصعب بن عمیر پہ نظر پڑتی ہے ہمارے آقا مولا کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کے اسیر بن جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابی بن جاتے ہیں۔ ماں کافرہ ہے، ماں مشرکہ ہے۔ جب ماں کو پتہ چلا میرے بیٹے نے باپ دادے کا دین بدل دیا ہے تو ماں نے بیٹے کا لباس بھی چھین لیا، سہولتیں بھی چھین لی، تمام آسودگیاں بھی چھین لی۔ اچھا پھر وہ وقت آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر جب حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور پھر جب مکہ المکرمہ کے کچھ حالات خوشگوار ہوئے، آپ کو محسوس ہوئے، تو آپ دوبارہ جب حبشہ سے مکہ المکرمہ آتے ہیں اس وقت آپ کے بدن پر جو چادریں تھیں وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ ان کے سراغ تھے۔ جب میرے حضور کی نظر پڑی حضرت مصعب بن عمیر کے لباس پہ تو حضور کی چشمان مقدس میں آنسو بھر آئے، حضور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ میں نے اس جیسا خوش پوش نوجوان پورے مکے میں نہیں دیکھا۔ پورے مکے میں خوبصورت لباس پہننے والا مصعب بن عمیر تھا، لیکن آج جو میرے مصعب کے بدن پر جو چادریں ہیں وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہیں۔ یہ میں آپ کو اسلام کی غربت کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آج وہی مصعب بن عمیر غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے چادر کا کپڑا بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو 2 چادریں لائی گئی حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے اور دوسری چادر حضرت امیر حمزہ کو بطور کفن دیں گے۔ اللہ اکبر! اچھا جو چادر حضرت مصعب بن عمیر کے لیے رکھی گئی وہ چادر بڑی تھی اور جو چادر حضرت امیر حمزہ کے لیے رکھی گئی وہ چھوٹی رہ گئی، کیونکہ آپ بڑے جوان تھے، آپ کا قد و قامت ماشاءاللہ بہت لمبا تھا۔ جب چادر حضرت امیر حمزہ کے اوپر ڈالی گئی تو اگر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے حضور نے روتے روتے فرمایا کہ میرے چچا کے چہرے پر چادر ڈال دو کفن کی اور پاؤں پہ اسخر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ میں آپ کو اسلام کی غربت کی کہانی سنا رہا ہوں کہ جب میرے حضور کے چچا کے لیے کفن کا کپڑا بھی دستیاب نہیں تھا، لیکن اللہ کا دین اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، دین اس وقت بھی ذلیل نہیں ہوا تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی سر بلند تھا اور اللہ کا دین اس وقت بھی جناب عزتوں کی مسرت پر براجمان تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور نے اس وقت اپنی ایک زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی بطور گروی۔ جب حضور کا انتقال